چاہتے ہیں کہ تم لوٹ جاؤ. تم محض ایک فانی انسان ہو. دیوتاؤں کے سامنے تمہاری کیا اوقات ہے؟ میدان جنگ میں کمزور جنگجوؤں پر فتح حاصل کرنے کے بعد تمہیں یہ گھمنڈ ہو گیا ہے کہ تم ہم سے زیادہ طاقتور ہو. مگر یاد رکھو، ہم ناقابل تسخیر ہیں. ہم صرف انسانوں ہی کے نہیں، دیوتاؤں کے بھی بادشاہ ہیں. جب ڈائنوسس، جسے تم دیوتا جانتے ہو، یہاں حملہ آور ہوا تھا تو ہمارے بہادروں نے اپنے زور بازو سے اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا. ہمارا تمہیں مشورہ ہے، بلکہ حکم ہے کہ جلد از جلد اپنے ملک یونان کا رخ کرو. دارا کے لشکر اور دیگر کمزور قوموں کے خلاف کامیابی تمہاری خوش قسمتی تھی، مگر یہاں تمہاری خوش قسمتی کی حد ختم ہوتی ہے. جاؤ اپنے ملک یونان. تمہارا یونان تمہیں مبارک ہو. اگر ہم تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تو ایران کے کسرا سے بہت پہلے ایسا کر لیتے. ایک بادشاہ کو اس قوم میں دلچسپی ہوتی ہے جو اس کی قوم کے برابر ہو یا اس سے بہتر ہو. مگر تم یونانی قوم ایک بیکار قوم ہو، بالکل بیکار. تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جو ہماری شایان شان ہو. راجا پورس، تم نے کہا ہے کہ یونان میں ایسی کوئی صفت نہیں جو کسی بادشاہ کے شایان شان ہو. یہ جان کر ہمارا تم سے پنجہ آزمائی کرنے کا عزم اور بھی پختہ ہو گیا ہے. تم کہتے ہو کہ اہل پنجاب کے پاس سب کچھ ہے، زمین، شہر، دولت. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو بہتر ہے اس پر قبضہ کر لے اور جو بیکار ہے اسے ٹھوکر مار دے. اب جب کہ تمہارے بقول ہم یونانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں اور تم وحشیوں کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر تمہارا سب کچھ قبضے میں لینے کی ہماری خواہش فطری ہے. تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم صرف انسانوں کے ہی نہیں، دیوتاؤں کے بھی بادشاہ ہو. ہمیں خوشی ہے کہ ہم تم جیسے بڑ بولے اور خدائی کے دعوے دار وحشی کے ساتھ نبرد آزما ہیں. یاد رکھو، تمہارا مقابلہ ایک ذرہ بختر پہنے ہوئے دیوتا سے ہے جس کے بادلوں کی گرج اور آسمانی بجلیوں جیسی تباہ کن تجلی کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. اگر ہمارے قدموں میں جھکنے والی قوموں کے انجام سے تمہیں حیرانی نہیں تو ہمیں بھی تمہارے بلند بانگ گاووں سے کوئی پریشانی نہیں. ذرا ہوش کے ناخن لو. اس بادشاہ کے مقابلے کا دعویٰ جس کے جلال کے سامنے آسمان سر نیاز ہم کرتا ہے.
ایشیا کے سب بادشاہ جس کے قدموں میں گر پڑے ہیں، جس کے تقدیر کو اپنی زر حریص لونڈی بنا رکھا ہے، یہ خیال حام دل سے نکال دو بھیا. آنکھیں کھولو اور دیکھو سکندر کس طرح سلطنتوں کو الٹ دیتا ہے، کیوں کر خود مختار بادشاہوں کو پابا زنجیر کرتا ہے اور قوموں کی گلوں میں زنجیر غلامی ڈال دیتا ہے. اس لیے زمانے کی آواز پہچانو، ان کے انجام سے سبق لو. آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس کی عالمگیر گرفت سے کام کر اپنی گردن پر اس کا جوا رکھ لوں تاکہ سارا ہندوستان ایک زبان ہو کے یہ تانا دے کہ میں اپنے ساتھ قوم کو بھی غلامی کے گڑھے میں لے ڈوبا. آپ یہ چاہتی ہیں کہ پورس سے منہ موڑ لوں، ان راجوں سے غداری کروں جو مادر وطن کی آزادی کی حفاظت کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں؟ کوئی ایک ہی بتائیے جو سکندر کا نام سن کر کانپ اٹھا ہو، جس نے لڑنے سے جی چرایا ہو اور اس کے غلاموں کے حلقے میں داخل ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوں. اور بہن، آپ مجھے اس سے مدد مانگنے کی صلاح دیتی ہیں جس کے ساتھ دو بدو ہونے کے لیے میری تلوار میان سے باہر ہو رہی ہے. وہ آپ کی رفاقت اور محبت کا طلبگار ہے. ہمیں اس سے کیا واسطہ کہ وہ کسی اور کو حاضر میں نہیں لاتا. ہائے کس قدر آپ کے پاس ہے اسے کہ جب اس کی قہر و غضب کی بجلیاں کونتی ہیں وہ چپکے آپ کی بچاؤ کا بھی انتظام کر لیتا ہے. مگر حیرت ہے اس اعزاز کے لیے مجھے کیوں چنا گیا؟ اس کے دشمنوں سے جہلم کا کنارہ پٹا پڑا ہے، ان میں سے کسی پر یہ نظر عنایت کیوں نہ پڑی؟ آخر میری جان انہیں کیوں اس قدر عزیز ہے کہ مجھے دیکھ کر اپنے شعلہ غضب کو دامن میں چھپا لیتے ہیں؟ اس لیے تو نہیں کہ انہیں اس ذلت آفرین کرم کا سزاوار مجھ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا. پورس موجود تھا، اسے کیوں نہ کہا؟ شاید سکندر یہ جانتا ہے کہ راجہ پورس وطن فروش نہیں، وہ ایسی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا جو مجسم ذلت و رسوائی ہو. بس یہ ہے وجہ کہ جو تاج غیور سورماؤں نے ٹھکرا دیا اس سے مجھے سرفراز کرنا منظور ہے. کوئی عقل کی بات کرے بھیا. اس کے خیال میں ان تمام راجوں مہاراجوں میں آپ کی ٹکر کا سورما ایک بھی نہیں. اسے یقین ہے کہ اگر آپ صرف اس جنگ سے ہاتھ کھینچ لیں تو باقی راجے آن کی آن میں ہتھیار ڈال دیں گے. جس دوستی کی آپ کو دعوت مل رہی ہے اسے کوئی بڑے دل گردے کا انسان ہی قبول کر سکتا ہے. کم ظرف اس کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. بے شک وہ ساری دنیا کو اپنے زیر نگید دیکھنا چاہتا ہے، مگر یہ اسے ہرگز پسند نہیں کہ اس کے حلقہ احباب میں غلام شامل ہوں. بھائی، اگر اس کی دوستی سے آڑ ہے تو آپ نے مجھے اس داغ سے کیوں نہ بچایا جس کی سیاہی روز بروز شوخ ہوتی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں میں اس کے منظور نظر ہوں اور اس کے سینکڑوں خفیہ پیغام اس کی محبت کا زندہ ثبوت ہے. میرے فراق میں وہ جو آہیں بھرتا ہے وہ حریفوں کے صفوں کو چیر کر میرے دل تک پہنچ جاتی ہیں. آپ مجھے ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ میں اسے پیار محبت سے پیش آیا کروں. خود مجھے اس کی محبت قبول کرنے پر ابھارا اور بتایا کہ رفتہ رفتہ میرے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. اگر سکندر جیسا جنگجو سورما اس حسن فسون ساز کی تاب نہ لا سکا تو اس میں لے جانے کی کون سی بات ہے؟ اگر وہ طاقت آپ کے دل پر مسلط ہو گئی جو فرات کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے تو کیا چمبا ہے. پر بہن، میری تقدیر اور میرے وطن کی قسمت میں چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ جانی بوجھی بات ہے کہ میری رہبری کے بغیر وطن کی نجات محال ہے. آپ چاہتی ہیں
کہ میں اس کی راہ نہ روکوں، مگر وقت چاہتا ہے کہ وطن کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہو جاؤں۔ جانتا ہوں میری باتیں ناگوار گزر رہی ہوں گی، مگر میری بہن، میں بھی تمہاری طرح دل رکھتا ہوں، اور اس فانوس میں بھی محبت کی شمع جل رہی ہے۔ تم ہی کہو، جب آکشانہ کی قہر آلود آنکھیں سکندر پر حملہ کرنے کا حکم دے تو کس طرح روگردانی کروں؟ اس دلوں کی مہارانی کا حکم ہے کہ اس کی ساری پرجا وطن کی آزادی کے لیے سربکف کھڑی ہو جائے۔ میں بھی اس آبادی کا ایک فرد ہوں، اس لیے میری تلوار بھی آکشانہ کا قبضہ ہے، اور جیسی چال وہ چلائے گی اسے چلنا ہوگا۔ تو روکتا کون ہے آپ کو؟ ایسی تیز و تند آہیں بھریے کہ آپ کے رقیب کی کامیابی کا راستہ صاف ہو جائے۔ اکشیانہ کا حکم ہے کہ پورس کی کامیابی کے لیے مارکہ زارے گرم ہو، تاکہ وہ اکشیانہ کے دل کی مملکت پر آرام اور اطمینان سے حکومت کر سکے۔ وہ دل جسے آپ اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ پورس؟ کیا آپ کو اس میں کلام ہے کہ اکشیانہ پورس پر مرتی ہے؟ کیا آپ کے کانوں نے نہیں سنا کہ وہ کیسے مزے لے لے کر اس کے گیت گاتی ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ اس کی تعریف سن کر وہ کس طرح مستانہ وار جھومتی ہے؟ اور سورما بھی اس جنگ میں اپنا لہو پانی ایک کر دیں گے، اپنی مردانگی کے جھنڈے گاڑ دیں گے، مگر دنیا جانتی ہے کہ فتح کا سہرا پورس ہی کے سر رہے گا۔ آپ لاکھ تدبیریں کر لیں، لیکن جب تک پورس سر نہ ہلائے گا ایک کی بھی نہ چلے گی۔ گویا ہندوستان کی آزادی کا مدار فقط اس کی ذات پر ہے۔ صرف وہی ایک ہستی ہے جو فتح کی پیش قدمی کے سامنے صد سکندری کا کام دے سکتی ہے۔ اس دلبر راجہ کو اکشانہ نے اپنا دیوتا بنا رکھا ہے۔ آپ لاکھ باور نہ کریں، مگر میری کہی بھی لکھ رکھیے کہ اکشانہ پورس ہی سے شادی کرے گی۔ بجا، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت افسانہ ثابت ہو۔ مجھے وہ تصویر نہ دکھائیے جس پر نگاہ ڈالنے سے دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو جائے۔ میری آنکھوں پر پردے پڑے رہنے دیں۔ بس اتنا کہہ دیجئے کہ وہ سب کے ساتھ میرے جیسا سلوک روا رکھتی ہے۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نا امید ہونے کی بات نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی محبت اس سنگ دل کو موم نہیں کر سکتی۔ یہ آہیں بے سود اور یہ نالے بیکار ہیں۔ آپ جس چیز کو میدان جنگ میں تلاش کرتے ہیں وہ سکندر خود آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے تو آپ کی جنگ، آپ کی رقابت سکندر سے نہیں بلکہ پورس سے ہے، جو اس مجسمہ حسن کو چھیننا چاہتا ہے۔ شہرت نے اوروں کے کمالات کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور صرف پورس کا راگ الاپتی پھرتی ہے۔ خواہ کامیابی کسی کی بھی ملے، مگر تحسین کا مستحق پورس ہی ٹھہرتا ہے، اور آپ سب تو نوکروں چاکروں کی طرح اس کے پیچھے دوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر نوکر بننا ہی منظور خاطر ہے تو کیوں نہ بہتر آقا منتخب کرو اور یونانیوں اور عبرانیوں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس غلامی میں بادشاہوں کا کرب نصیب ہوگا، اور ایک دن پورس ہی نہیں بلکہ دنیا جہاں کے فرما روا آپ کے ساتھ آ ملیں گے۔ لیکن آپ کو تو سکندر غلام بنانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ تاج جس کی چمک آپ کے مغرور رقیب کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہی ہے، آپ کے سر پر چمکتا رہے۔ سکندر نہیں، پورس آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ بہن، اس خیال سے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ اکشانہ مجھے نہیں، اس کو چاہتی ہے۔ اب چاہے سکندر کے دوست بنو یا پورس کے غلام، آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔
اگر میری اطلاع صحیح ہے تو ہمارا مغرور دشمن آسانی سے پیش قدمی نہیں کر سکتا. ہمارے سپاہیوں کی تلواریں سرخرو ہونے کے لیے میدانوں میں مچل رہی ہیں. فوج کے حوصلے بلند ہیں اور فتح کا نعرہ لگانے کے لیے ایک پر ایک سورما سبقت لے جانا چاہتا ہے. انہیں شکایت ہے تو صرف اس بات کی کہ انہیں شجاعت کے امتحان کا موقع نہیں ملتا. آخر کب تک انہیں روکے رکھوں؟ مکار دشمن خوب جانتا ہے کہ ہماری غفلت اس کے لیے کس قدر مفید ہے. اسے اپنی کمزوری کا علم ہے، اس لیے اس نے حفظتیاں کو بھیجا ہے کہ ہمیں باتوں میں لگائے رکھے اور حملہ نہ کرنے دے. مگر مہاراج مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے شرف باریابی بخشا جائے. کیا جانے وہ کیا شرائط لے کر آیا ہے. عین ممکن ہے کہ سکندر صلح کا خواہش مند ہو. آپ اس کی بخشی ہوئی صلح قبول کر لیں گے جس نے پے در پے حملوں سے ہمارے امن و سکون کو درہم برہم کر ڈالا؟ بھول گئے مہاراج وہ وقت جب وہ تیغ بکف بلا وجہ ہمارے ملک میں گھس آیا اور ان بے گناہ راجوں کو تلوار کے گھاٹ اتارا جنہوں نے خواب میں بھی اسے میلی آنکھ سے نہ دیکھا تھا. یہی صلح جو ہے نا جس نے ہماری آبادیوں کو ویران کر ڈالا، ہماری نہتی عوام کے خون کی ندیاں بہا دیں، اور اب دیوتاؤں نے اسے ہمارے بس میں کر دیا ہے. تو میں اتنا احمق نہیں کہ موقع گوا دوں. اگر دیوتا اس سے بگڑتے تو اس کا یہ جاہو جلال نہ ہوتا. وہ ابھی تک اس کے پشت پناہ ہیں. مہاراج ذرا دھیرج سے کام لیجئے. وہ بادشاہ جس کے ابرو کے ایک اشارے سے بڑی بڑی سلطنتیں کانپ جائیں، ایسا دشمن نہیں جسے کوئی راجا حقارت سے دیکھے. میں اسے حقیر نہیں سمجھتا. اس کی شجاعت کا مداح، اس کی ہمت کا معترف ہوں، لیکن میں وہ خراج خود لینا چاہتا ہوں جو اس کی خوبیاں مجھ سے طلب کر رہی ہیں. مہاراج آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ سکندر اگر آسمان پر جا کر دیوتاؤں کی گود میں پناہ لے لے تو میں اسے وہاں سے بھی کھینچ لاؤں گا. میں ان ہیکلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا جو انسان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس دیوتا کی یادگار بنائی ہیں. آج تک یہی سلوک سکندر نے ان بادشاہوں سے کیا ہے جن کے ممالک پر آج اس کا پرچم لہرا رہا ہے. اگر ایشیا میں داخل ہونے کے بعد اس کی مردم آزاری میں فرق آ گیا ہوتا تو دارا کو یوں مجبور ہو کر سکندر کی شہنشاہی کا کلمہ نہ پڑھنا پڑتا. اگر دارا کو یہ احساس ہوتا کہ وہ کس قدر کمزور ہے تو آج اس کے ملک پر اس کی بجائے کوئی اور حکومت نہ کرتا. دارا کے کان اس کے نام تک سے ناشنا تھے اور وہ آسانی سے فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا. لیکن اسے جلد معلوم ہو گیا کہ سکندر کسے کہتے ہیں. اچھا تو بتائیے اس صلح کے عوض ہمیں کیا ادا کرنا ہوگا؟ مہاراج آپ کو قومیں بتائیں گی کہ ایسی صلح کے پھیر میں ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑ گئیں. فریب کار مسکراہٹ پر نہ جائیں. اس کی دوستی کی دعوت ہمیشہ کے لیے ہمیں غلام بنا دے گی. ادھوری اطاعت کسی کام نہ آئے گی. دو ٹوک فیصلہ کیجئے، یا اس کے غلام بن جائیے یا دشمن رہیے. اندھا دھند حملہ کرنے سے باز آنے کو بزدلی نہیں کہتے. ممکن ہے کہ سکندر بے ضرر اطار پر کنات کرے.
घुट से मरे तो जहर क्यों दें, बहलाए जाएं जब तक ये बला ऊपर ही ऊपर किसी और मुल्क को न टल जाए, बहलाए जाएं। इस वक्त वो पहाड़ी नदी की तरह उमड़ कर आ रहा है और जो चीज उसके रास्ते में पड़ती है उसे बहा ले जाता है। उसके रेले के गराटे की आवाज से दुनिया गूंज रही है। मैं कहता हूं कि महज बेजा गरूर के लिए उसे इश्तियाल दिलाना कहां की दानिशमंदी है। मेरी तो यह राय है कि उसका पुरतपाक इस्तकबाल कीजिए और इन हकूक से दस्तबरदार हो जाएं जिन्हें हम बाद में फिर हासिल कर सकते हैं। आप बावर करते हैं महाराज, ये सुलह बगैर कुछ दिए हासिल हो सकती है? बहुत महंगा सौदा है। इसके अलावा क्या आपको यकीन है कि सिकंदर जैसा बहादुर और नामवर बादशाह इस मुल्क में आए और अपनी आमद का कोई निशान छोड़े बगैर चला जाए? देख लीजिए, जितने बादशाह सिकंदर ने तबाह किए हैं उनके खिताब महज इसलिए कायम है कि सिकंदर की शान में इजाफा करें। याद रखें, अगर हमने खिराज देना कबूल किया तो हमारे लिए अपने ताजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कभी वो नाराज हो गया तो समझो कि हुकूमत की बाग हमसे छिन गई। कौन मानेगा कि वो यूं ही मुल्क मुल्क मारा मारा फिरता है और उन्हें अपने हालात पर जूं का तू छोड़कर चला जाता है? महाराज, जो गिरा वो बांधता है, उसकी गिरफ्त से कोई राजा निकलने नहीं पाता, और वो मिट्टी के माधु बनाकर उन्हें गुलामों पर हुकूमत करने के लिए मामूर कर देता है। हकीकत ये है कि इस जिल्लत आमेज सुलहनामे पर दस्तखत करना बेगैरती है। महाराज, मुझे भी इज्जत का उसी कदर पास है जितना आपको, मगर दानिशमंदी का तकाजा है कि खा कुछ हो मैं वतन को आफत से बचा लूं। सिर्फ वतन ही नहीं बल्कि इज्जत को भी बचाएं। यही वो वक्त है जब आप हमलावर पर हमला कर सकते हैं। इसलिए बढ़िए और उसके लश्कर को तहस नहस कर डालिए। वो राजे जो अपनी राया की हिफाजत करते हैं उसके महबूब हो जाते हैं, मगर उनकी इज्जत ज्यादा होती है जो जानते हैं कि हुकूमत किस तरह की जाती है। ये सरासर गरूर है, ऐसा गुरूर जिस पर राजे सर धुने और महारानियां आंचल में बांधे फिरें। मगर महारानी की आंखों में तो आप बस रहे हैं, उससे तो कुछ और सूझता ही नहीं। बुज़दिलों के लिए उसकी निगाहों में सिर्फ नफरत और हकारत है। राजा पोरस, ये कहां की मोहब्बत है कि आप अपने साथ उसे और उसकी राया को भी बर्बाद कर डालें? मेरा ख्याल है कि आपका यह कदम महारानी की मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि सिकंदर से अदावत की बतौलत उठ रहा है। मैं जानता हूं कि मोहब्बत ही नहीं, मेरी गैरत भी जंग की खां है, और ये आग जो मेरे सीने में सुलग रही है मुझे उकसाती है कि अपनी तलवार का लोहा उस मगरूर हमलावर के सर से मनवाऊं। यकीन माने, जब उसकी बहादुरी के किस्से सुनता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। अभी उसे हम पर हमला करने का ख्याल तक ना आया था कि मैं उसकी दस्तराजियों की खबरें सुनकर दांत पीसा करता था। जब मुझे इत्तला मिली कि उसने इधर का रुख किया है तो मैं दुआएं मांगता था कि जमीन की तनाबें खिंच जाएं और वो आज ही आ जाए। बाज़ औक़ात मेरी बेसब्री मुझे मजबूर करती थी कि सरजमीन ईरान पर पहुंचकर उसका रास्ता रोक लूं। अब अगर वो सामने से टल जाने की कोशिश करे, उस मुल्क से निकल भागने की ठाने, तो मैं उसकी नाकाबंदी कर लूं और उस सुलह को कबूल करने से इनकार कर दूं जिसकी वो इस वक्त हमें पेशकश कर रहा है। इस कदर आली हौसला और मुस्तकिल मजाज आप जैसे इंसान को तारीख में नुमाया जगह मिलेगी, तो लगता है कि आप
सरफरोशी की इस जुनून की भीड़ चढ़ जाएंगे, मगर आपका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, महारानी तशरीफ ला रही हैं। उनके सामने ऐसे जोशो खरोश का रंग खूब जमेगा। मैं रुखसत चाहता हूं, कहीं मेरी मौजूदगी इस महल के राजो न्याज में मखल ना हो और मेरी बुज़दिलाना दूर अंदेशी आपकी सरगर्मी पर ओस न डाले। राजा अम्भी ने मुझे आते देखा और रास्ता काट कर चला गया। आखिर इसकी वजह? नदामत के आंसू छुपाने को रूपोशी से बेहतर नकाब उसे मिल ही नहीं सकता था। हौसला हार कर किस मुंह से आपके सामने आता महारानी? महारानी, उसे उसके हाल पर छोड़ दे। वो अपनी बहन को साथ लेकर सिकंदर की कदमबोसी को जाना चाहता है तो जाने दीजिए, लेकिन हमें उस मकाम से हट जाना चाहिए जहां अम्भी अपने नए शहंशाह की राह में आंखें बिछा रहा है। मगर महाराज, मैं भी तो सुनूं, उसके पास ऐसी गद्दारी का जवाब क्या है? साफ तो कुछ नहीं कहता, मगर उसकी बातों से उसकी दिल की कैफियत आशिकार हो रही थी। उसकी जहनीयत का इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जनाब अभी अभी उसकी गुलामी पर इतरा रहे थे। इस पर बस नहीं, बल्कि मुझे भी उस नेमत से ममनून फरमाना चाहते थे। जोश में ना आए। रूठे को मनाना मुझे आता है। वो दिल शिकस्ता हो गया है तो क्या हुआ, अभी मोहब्बत की चिंगारी उसमें दहक रही है। खैर, ख्वाह कुछ हो, मैं उससे दो बातें किए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। महाराज, नफरत और हकारत से आप किसी शख्स को अपना नहीं बना सकते। मैं गलत अर्ज नहीं कर रहा महारानी। उस आस्ती के सांप पर भरोसा न कीजिए। वो मौका मिलते ही आपको सिकंदर के हवाले कर देगा और फिर आपको उससे इनाम में मांगेगा। साफ जाहिर है कि उस पर एतमाद करना अपने आप को धोखा देना है। वो बेशक मुझसे हर वो नेमत छीन ले जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, मगर आप पर जान निसार करना मेरी तमन्ना है, और ये वो सादत है जिसे देखकर उसकी रकाबत शर्मिंदा हो जाती है। तो आप समझते हैं कि मेरा जज्बा मोहब्बत इतना गिर गया है कि मैं ऐसी कमीनी हरकत के रवादार घटिया शख्स को अपना दिल दे दूं? महाराज, ये इल्जाम लगाते वक्त आपको शर्म आना चाहिए। बताइए, आज तक आपने कभी मेरी तबीयत का मिलान उसकी तरफ देखा है? अगर मुझे दोनों में से किसी को मुंतखब करना होता तो मुझे सोचने की जरूरत ना पड़ती। क्या मैं नहीं जानती कि उसका दिल बीमो रजा में फंसा हुआ है, और अगर मैं दखल ना देती तो उसका मगरूर दिल एक मुद्दत को अपनी बहन की मक्कारी की नज़र हो गया होता। आपको मालूम है कि जब वो सिकंदर की कैद में रहकर फिर टेक्सला आई तो मैं फौरन भाग गई कि वो भाई को अपना हम कफस बनाना चाहती है। और इन बातों के बावजूद भी आपको उसके पास रहना गवारा है। महारानी, उसे अपने गुनाहों की तारीकी में पड़ा रहने दीजिए। एक और राजा हाथ से जाता है तो जाने दीजिए। मैं उसका दिल आपकी फतह के लिए जीतना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि दिफाए वतन का सारा भार आपके कंधों पर पड़े और आप तन्हा उस देव हैकल दुश्मन से दो चार हों। मैं चाहती हूँ कि अम्भी मारका कारजार में आपके साथ होकर लड़े और उसकी बहन की रेशा दवानियां ताक पर धरी रह जाएं। महाराज, काश वलवलाए जंग में आपको कुछ मेरा भी ध्यान रहता, मगर ऐसी खफीफ बातें शायद आपके दिल पर असर ही ना करती हों। आप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके दुश्मन मैदान जंग में तहतीर हो जाएं और फिर मेरा जो भी बुरा लिखा हो
ہوا کرے۔ حیران ہوں کہ آپ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ میں سکندر سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی، اور آپ کے رقیب کی ہبسناکی سے کہاں جان بچاؤں گی۔ جب وہ مجھے قید کر کے ذلت میں دیکھے گا تو آ کے وطن فروشی کے انعام میں مجھے طلب کرے گا۔ جائیے اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت کے کارنامے دکھائیے۔ صرف مارکا آرائی کا خیال کیجیے اور اپنی جان کی حفاظت کو قطعاً فراموش کر ڈالیے، اور یہ بھی بھول جائیں کہ دیوتاؤں نے آپ کے لیے گلشن مسرت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ممکن ہے اکشیانہ بھی جلد آپ کو آپ کے پاس ملے۔ مہارانی، ذرا ٹھہر جائیے اور میرے دل میں جھانک کر دیکھیے، جہاں محبت اور وفا کے کس قدر بےتاب جذبے تڑپ رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ناموری کی تمنا میرے دل پر چھائی رہی ہے، مگر آپ کی اداؤں کو دیکھ کر وہ بھی مسحور ہوئی جاتی ہے۔ میں بھول رہا ہوں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ بے شک میری سب سے بڑی آرزو یہی تھی کہ اپنی فتح کا علم بلند کر کے اپنے رقیب کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا کر دوں، مگر ان باتوں کا زمانہ گزر گیا۔ مہارانی، اب میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ ناموری اور انتقام دونوں آپ کے قدموں میں پڑے ہیں۔ تو اطمینان رکھیے کہ یہ فرما بردار دل ایسے ہاتھوں میں نہیں پڑا جو امانت میں خیانت کریں۔ اس کی خوشی اس قدر مجھے منظور ہے کہ میں اسے میدان میں فتح کا جھنڈا گاڑنے کی اجازت دیتی ہوں۔ مہاراج، شوق سے دشمن پر حملہ کیجیے، مگر اتنا دھیان رہے کہ رفیق ساتھ نہ چھوڑنے پائیں۔ ہر پہلوان کی دلداری کیجیے اور مجھے ٹھنڈے دل سے امب کو راہ راست پر لانے دیجیے۔ میرا خیال ہے کہ وحشی رام ہو جائے گا اور بہت جلد آپ کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا۔ مہارانی، میں صدق کے دل سے تعمیل حکم کا عہد کرتا ہوں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ہپھسطیان کیا رنگ لاتا ہے، اس کے بعد تلوار کھینچے لیتا ہوں۔ رانی صاحبہ، اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک راز کی بات کہہ ڈالوں جس کے لیے میں یہاں چلا آیا ہوں۔ میں اس ساقہ کا محرم راز ہوں جس کے دل میں آپ کی سحر انگیز آنکھوں نے جذبات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اگر میرے پیغام کا جواب اس بات میں مل گیا تو ان راجے مہاراجوں کو ڈھپ پر لے آنا کوئی بات نہیں۔ میرے شاہ کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کی ہاں ہے۔ رانی، جو شاہ دنیا کی بادشاہت کو لات مار کر آپ کے لیے دھونی رمائے بیٹھا ہو، اس کے ولولوں کو ٹھکرانا تو سنگ دلی ہے۔ یہ صلح و جنگ کا گورکھ دھندا کسی کے کھولنے سے نہیں کھلتا، محض ایک کھلونا ہے جس کی چابی آپ کے ہونٹوں میں بند ہے۔ 100 کی ایک کہوں، دنیا کی تسخیر اس کے نزدیک بے سود ہے، اگر اس میں آپ کی چشم عنایت شامل نہ ہو۔ محترم ہپھسطیان، جی نہیں مانتا کہ سکندر جیسے نامور اور طاقتور بادشاہ کو یہ کم مایا حسن مسحور کر سکے۔ ایسی شان و شوکت کے مالک کو کیا پڑی ہے کہ مجھ جیسی ناچیز عورت کے لیے اپنی جان ہلکان کرے؟ میں لاکھ نادان سے ہی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ ایسے سیلانی سے دیر تک پابند نہیں رہتے، نئی چراغاں دیکھتے ہی زنجیریں توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ آسمان نے بارہا دیکھا ہے کہ آفتاب نصرت کے سامنے جذبات لطیف ماند پڑ جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جب میں آنکھوں کے سامنے تھی انہیں میرا کچھ پاس خاطر ہو، لیکن جب میں آزاد ہوئی تو ان کی زنجیریں بھی کٹ گئیں۔ اگر آپ
اسے آتش ہجر میں جلتے اور تارے گن گن کر رات بسر کرتے دیکھ پاتی تو آپ کو یقین آتا کہ اس کی رگ رگ میں آپ کی محبت بس رہی ہے. جس موتی کی تلاش میں وہ جنگ کے طوفان میں کود پڑا، وہ آپ ہی کی ذات ہے، وہ آپ ہی کی محبت ہے رانی، جو اس تاجور فاتحی کی گردن میں رسن ڈالے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کھینچے لیے جاتی ہے، اور اس راہ عشق میں جو چیز آتی ہے اس کا ہی نہیں پنجہ اسے مسل ڈالتا ہے. یہ جذبہ الفت نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جھنڈے ایک ہی میدان میں لہرا رہے ہیں. یہ آپ ہی کی کشش ہے جو وہ اپنے مورچوں میں کھڑا آپ کے مورچوں پر نظر ڈال رہا ہے، لیکن ان کارناموں کے باوجود اس کا فتح آپ دل اس اندیشہ سے سہم جاتا ہے کہ مبادا یہ سب کچھ بیکار جائے اور آپ سے ملن کا خواب چکنا چور ہو جائے. افسوس میری وضاحت آپ کے شکوک کے آگے ماند پڑ جاتی ہے. کاش آپ کے آقا میرے دل کے راز سے آگاہ ہوتے. بہرحال ممنون ہوں کہ وہ مجھے اس قدر چاہتے ہیں. مجھے اندیشہ تھا کہیں دن گزرنے سے ان کا جنون مدھم نہ ہو گیا ہو. میں محبت کی بھوکی ہوں اور کچھ نہیں. جب انہوں نے ہماری سرحد میں قدم رکھتے ہی مجھے اسیر کر لیا اور مجھے معلوم ہوا کہ ساری دنیا پر ان کا قبضہ ہے تو اس قید کو میں نے مہربانی خیال کیا. بات تو ایسی تھی کہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، مگر مجھے اس قید میں یہ مزہ آیا کہ آزادی ایک انچاہا خواب ہو گئی اور اس کے حصول کا امکان موجب پریشانی ہونے لگا. آپ ذرا خیال کیجئے کہ ان کی آمد کی خبر سن کر میرے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. مگر مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے خونی ہولی دکھانا چاہتے ہیں، ایک دشمن کی انداز سے جلوہ نما ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری چاہت کی آڑ میں وہ مزید شان و شوکت کے متلاشی ہیں. رانی یہ آپ کی بھول ہے. آپ کے حسن فسون ساز نے اس کا فاتحانہ جوش مدھم کر دیا ہے. اب تو وہ اپنی تیغ آبدار کے جوہروں کو غلاف میں چھپا رہا ہے اور ان راجوں کو صلاح کی دعوت دے رہا ہے جو اس کے غضب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. وہ چاہے تو ان مغرور راجوں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دے، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا. جانتی ہیں کس لیے؟ محض اس وجہ سے کہ کہیں اس کا نیزہ آپ کے بھائی کے سینے پر نہ پڑے. اس کا دل فتح آبی کے اس نشان کو پسند نہیں کرتا جس پر آپ کے آنسوں کے موتی ٹانکے ہوں. رانی، اس کی محبت جو والہانہ تشویش پیدا کر رہی ہے اسے پروان چڑھائیے اور اسے ایسی ناخوشگوار فتح حاصل کرنے کی زحمت سے بچائیے. اس وقت اس کا دریائے کرم جوش پر ہے. ان راجوں کو سمجھائیے کہ اپنے متکبرانہ رویے کو درست کریں اور اس لطف خسروانہ کو بصد نیاز قبول کریں جو انہیں صرف آپ کے صدقے میں مل رہی ہے. کیا بتاؤں، میرا پہلے ہی ماتھا تھنک رہا ہے. جب بھائی کا دھیان آتا ہے تو میرا تن بدن کانپ اٹھتا ہے. دیوتا نہ کرے کہ ایسے پیارے دشمن کے ہاتھ اس کے خون میں رنگ جائیں. مگر میں بھائی کے شعلہ غضب کو مدھم کرتی ہوں تو پورس اور رخشانہ اسے بھڑکا دیتے ہیں. جب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو ایک راجہ کی مثال اور ایک مہارانی کی چمکدار آنکھیں میرے ہونٹ سی دیتی ہیں. میری ایک آنکھ بھائی کے لیے اشک بار ہے تو دوسری سکندر کے فکر میں خون رو رہی ہے. میں جانتی ہوں کہ سکندر نے سینکڑوں تاجداروں کو جو اس کے مقابلے میں آئے تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن میں پورس سے بھی ناواقف نہیں جس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ہماری قوم بڑے بڑے حملہ آوروں کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. وہ گزشتہ کامیابیوں کے نشے میں سرشار اور فتح اور موت سے بے پرواہ ہو کر
اس کی پیروی کے لیے کمر بستہ ہے. مجھے اندیشہ ہے. آپ ان فضول بات اندیشوں سے ملول نہ ہوں. پورس کو طے شائے ہندوستان کی سب ریاستیں اس کی حمایت پر کھڑی ہو جائیں تو پرواہ نہیں بس، مگر ایک آپ کا بھائی ان سے الگ رہے. میری دعا ہے کہ آپ کے نیک ارادے کامیاب نہ ہوں. آپ کی دانائی ان خون خوار بادلوں کو اڑا دے. بہر کیف اگر طوفان روکے نہ رکے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اسے اوروں پر گرائیں، ہم دونوں پر آنچ نہ آنے پائے. بیشتر اس کے کہ آپ کی تمام ریاستیں جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں بھسم ہو جائیں. عظیم شہنشاہ سکندر آپ کو آخری دفعہ دعوت صلح دیتے ہیں. آپ کی فوجیں موہوم امیدوں کے بل پہ فاتح فرات کی پیش قدمی کو روکنے کا دعویٰ کرتی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ دعوے ریت کے محل ثابت ہوئے. آج جہلم کے کنارے پر پرچم سکندری لہرا رہا ہے. ہماری فوجیں اپنی پیش قدمی جاری رکھیں تو اب تک تو یہاں خون کا ایک اور دریا بہہ رہا ہوتا، مگر ہمارے رحم دل سکندر نے اپنے بہادروں کے جوش کو تھام لیا. ہمارا شہنشاہ اس ملک میں جہانگیر امنگ لے کر نہیں آیا. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے کھنڈروں پر کھڑا ہو کر اپنی فتح کے مینار تعمیر کرے، مگر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اسے جوش دلا کر اپنی شکست اور رسوائی کا سامان نہ پیدا کریں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ تساہل سے کام نہ لیں اور اطاعت پذیری میں دیر نہ کریں. پہلے ہی آپ کی غفلت گستاخی کی حد تک پہنچ چکی ہے. اس خطا کو طول نہ دیں اور اس کی بے پناہ ضرب کے امتحان میں نہ پڑیں. آپ کو میرا مشورہ ہے، فاتح عالم سکندر کا خندہ پیشانی سے استقبال کریں اور اپنے رائے رہنما اور محافظ کی راہ میں آنکھیں بچھائیں. یہ پیغام ہمارے جہاں پناہ نے دیا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ خواہ تلوار پکڑ کر کھڑے ہو جائیں یا ہتھیار اس کے قدموں میں ڈال دیں. جو تاج آپ اس کی سرپرستی میں آنے کے لیے اتاریں گے، ممکن ہے وہ سخی بادشاہ وہ تاج آپ کو بطور عطیہ ہی لوٹا دے. آپ نے دیکھا کہ ہماری رایا جوش غضب سے اندھی ہو رہی ہے، مگر ہم عظیم سکندر کے آگے سر جھکاتے ہیں. آپ ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں جن کے استحان ہم نے قائم کیے ہیں. وہ نامور جنہیں آپ فانی انسان خیال کرتے رہے، ہمارے ہاں ان کے مندر رہے. لیکن یہ محض بے فائدہ کوشش ہے کہ ہماری قوموں کی آزادانہ پوجا کو غلامی سے تبدیل کیا جائے. مقامی حکمران مہذب اور حقیقت پسند ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ رونت سے پیش آئے گا تو وہ بھی اس کا جواب اسی زبان میں دیں گے. اخلاق کے بھی روادار نہیں ہوں گے. آپ نے سینکڑوں ریاستیں فتح کی، ذرا بتائیے تو ان میں سے کسی کے حکمران نے دل سے آپ کی اطاعت کی؟ مسئلہ وقت یہ نہیں چاہتی کہ سکندر کچھ دوست پیدا کرے. مفتوحوں کو پابند سلاسل کر کے آپ اتنی عظیم سلطنت کو مضبوط نہیں رکھ سکتے. وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے فقط مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں. یہ لوگ گریبانوں میں منہ ڈال کر اپنے بیتاج بادشاہوں کا ماتم کرتے ہیں اور آپ کی لمبی لمبی زنجیروں کی گرفت ڈھیلی پڑتی جاتی ہے. خبردار ہو جائیے، وہی تباہی آپ کے لیے منہ کھولے کھڑی ہے جس میں آپ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں. ہمارے وعدوں کو بھی آزما دیکھیے، شاید یوروں کے حلف وفاداری سے زیادہ پائیدار نکلے. ان لوگوں کو آزاد رہنے دیجئے جو مانتے ہیں کہ آزاد رہ کر آپ کے کارناموں کے گن کس طرح گائے جاتے ہیں. میں آپ کے مالک کی رفاقت ان شرائط پر قبول کر سکتا ہوں، اور میں اس بادشاہ کا شاہانہ انداز سے استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں جو میرا دل فتح کرنا چاہے.
मगर मेरे तख्त की तरफ तिरछी आंख से न देखे। आइए राजा पोरस। मेरे ख्याल में जब जहलम के गिरदो नवा से फौज के बादल उमड़े आ रहे थे तो उसने देख लिया था कि हम उसके किनारों की हिफाजत के लिए अपने जिस्मों की दीवार बनाकर खड़े हो सकते हैं। उस अजीमुशान मार्के के लिए मेरे हमरा सिर्फ वही राजे आए थे जो जालिमों के खून के प्यासे थे, लेकिन अब एक ऐसा राजा पैदा हुआ है जो सिकंदर की दस्तबोशी के लिए बेताब है और अहले मकदूनिया के साथ मिलकर खुद अपनी रुसवाई के दरपे है। इसलिए मेरा फर्ज है कि उनकी नुमाइंदगी करूं जो ऐसे गद्दारों की मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान की तरफ से आपके पैगाम का जवाब दूं। सबसे पहले ये बताइए कि जिस बादशाह ने आपको यहां भेजा है वो यहां किस लिए आया? जो इमदाद वो हमें देना चाहता है, फरमाइए कि कब हमने उसकी इल्तिजा की थी? वो किस मुंह से उन लोगों को पनाह देना चाहता है जिनके सिवा उसके कोई और दुश्मन नहीं? इससे पहले हिंदुस्तान चैन की नींद सो रहा था और जो कभी कोई हमसाया उसके सुकून में खलल अंदाज होता तो मादरे वतन के सुपूत सीना सपर होने में कोताही ना करते थे। क्या हमारी फौजों ने कभी उसके मुल्क पर हमला किया और उन मुल्कों को ताराज किया जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था? मुतअद्दिद मुल्क, सहरा और दरिया हमारे और उसके दरमियान हायल हैं, और क्या उसे ये गवारा नहीं कि दुनिया का एक गोशा तो बाकी रहे जो उसके नाम और तौक और सलासिल से बचा रहे? कैसी अजीब शुजाअत है जिसे सिर्फ ईज़ा रसानी से काम है और जहां तक उसकी पहुंच है आग लगाई चली जाती है। वो दुनिया को एक वसी कैद खाना बनाना चाहता है जिसमें हमारे जैसे सब इंसान उसके कैदियों की तरह आबाद हैं। मुल्क पर मुल्क फतह हो और बादशाह पर बादशाह उसका गुलाम होता चला जाए। सैकड़ों ताजदारों में से अब हम चंद रह गए हैं जिनमें सलफ की कुछ शान बाकी है। मुमकिन है सिर्फ मेरा बाजू आज़ादी बहाल कर सके, और जब अमन का सिक्का जारी हो तो सब कहें कि सिकंदर आजम सारी दुनिया को फतह कर लेता अगर दूर दराज सरहद पर वो राजा पोरस से दो चार न होता जिसने उसकी जंजीरों को घास के तिनकों की तरह तोड़ डाला और दुनिया को आजादी की राह दिखाई। आपके जोश से जाहिर होता है कि आप बड़े शेर दिल वाक़े हुए हैं, लेकिन राजा पोरस, इस तूफान के रोकने का वक्त गुजर चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। बहरहाल आप शौक से मेरे बादशाह पर हमला आवर हों, मगर आपकी ये बहुत बड़ी भूल होगी। अगर इसकी सरपरस्ती में आने वाले हुक्मरानों के वफ्द ने आप तक पहुंचे होते तो आप जान लेते। क्या जान लेता? यही कि मुझे सिकंदर के कदमों में सर रख देना चाहिए, जिस तरह ईरान के शाहदारा ने उसकी अताअत कबूल कर ली थी। मैं पूछता हूं कि ऐश पसंद आराम तलब बादशाह को मुती कर लेना कौन सी फख्र की बात है? एक ऐसी बेहिस और बेजान कौम पर गालिब आना कौन सा बड़ा कारनामा है जिसे अपनी सुनहरी जिरा बत्तरों को उठाना दो भर हो रहा था, जो कि सिकंदरी लश्कर को देखते ही जमीन पर झुक गए और उसकी पेशकदमी की राह में रोकने के लिए सिर्फ लाशें रह गई थी। वो खौफ से मरूब होकर उसे देवता मानने लगे, और देवता का मुकाबला करना धर्म के खिलाफ है। लेकिन हम जानते हैं
کہ دیوتا ظالم نہیں ہوا کرتے. اس کے غلام اسے لاکھ آسمان پر چڑھائیں، ہم اس پسرے مشتری کو محض انسان سمجھتے ہیں. ہم اس کی راہ میں پھول بچھانے کے لیے تیار نہیں. ہم ہر قدم پر اس کی فتوحات کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوں گے. جس آرام طلبی نے ایران کو برباد کیا اسے ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری مردانگی کو خریدا نہیں جا سکتا. صرف ایک چیز ہے جس پر ہمارا دل للچاتا ہے، اور وہ ہے ناموری، جس کے لیے ہم سکندر سے نبرد آزما ہیں. اسی ناموری کی تو سکندر کو تلاش ہے. اس سے کمتر فوائد کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اسی کے لیے وہ اپنے ملک سے چل کر تاراک کے ملک پر حملہ آور ہوا اور اس عظیم الشان سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں. آپ اپنے غرور میں اس پیشکش کو رد کرتے ہیں، مگر آپ اپنی آنکھوں کو اس کی کامیابی کے نظارے دیکھنے سے نہیں روک سکیں گے. وہ ایک سیلاب کی طرح آپ کو نہا کے جائے گا. انتظار کریں اس وقت کا. بتا دو اپنے بادشاہ کو میں حملہ آور کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس قدر جوش، ایسی بے صبری، آپ کا ارادہ کیا ہے راجہ پورس؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں راجام بھی؟ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. حفظیان صرف مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے اور اپنے بادشاہ کو اشتعال دلائے گا. مہارانی اکشیانہ کی فوجیں میرے ساتھ ہیں اور میرے جھنڈے کے سائے میں آغاز جنگ کا انتظار کر رہی ہیں. مہارانی کے تخت کی حفاظت میرا فرض ہے. مگر مہاراج خیال رہے آپ کے نئے دوست آپ سے وہ سب نہ مانگ لیں جو دینے کی آپ سکت نہیں رکھتے. مہاراج، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ ہمارے دشمن اتراتے پھر رہے ہیں کہ راجہ امبھی نے سکندر کی اطاعت قبول کر لی. آپ میرے دشمنوں کی باتوں میں نہ آئیں مہارانی اکشانہ. تو مہاراج اس افواہ کی تردید کیجئے اور ان کی گوشمالی فرمائیں جنہوں نے یہ ہوائی اڑائی ہے، اور پورس کی طرح اعلان جنگ کیجئے، مخالفوں کے منہ بند کر دیجئے. مہارانی، پورس اپنا حق ادا کرے گا تو میں بھی اپنے فرض کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کروں گا. صرف اسے ہی آپ کی عزت اور وطن کی آزادی عزیز نہیں. وہ دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن مگر اس کے چہرے پر منافقت عیاں ہے. اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اور اس بدبخت نے اپنی بہن کی خاطر ناموس وطن کو قربان کر دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امبھی کے جانے سے ایک کمزور تنکار میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے. میں اسے ایک مدت سے جانتا ہوں اور اسی لیے میں نے اس کی مدد پر کبھی بھروسہ نہیں کیا. مجھے ہمیشہ یہی اندیشہ رہا کہ یہ کمزور اتحادی ہمیں وقت پر دغا نہ دے جائے. ایک غدار اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے الگ ہو گیا. خوب ہوا. اب وہ اپنی وفاداری کے جھوٹے دعووں سے ہمیں کمزور نہیں کر سکے. جوش میں یہ مت بھولیں کہ دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ان سے اکیلے مقابلہ کرنا کھیل نہیں. آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی غداری کر دوں اور خود کو دشمن کے حوالے کر دوں، اپنے مورچوں میں چھپ کر بیٹھا رہوں اور اعلان جنگ کے بعد بھی لڑنے سے جی چراؤں؟ مہارانی،
میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی آزادی کا شعلہ بھڑک رہا ہے. بھلا میں یہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں کہ آپ کی کرشماتی شخصیت کے طفیل ہمارے راج میدان جنگ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، جو اطاعت گزاری سے نفرت کرتے ہیں اور سکندر کو شکست دینا چاہتے ہیں. یہی میرا فرض ہے جس کے لیے میں سینہ سپر ہوں. مجھے سکندر کی قید نہیں، آپ کی حراست چاہیے. مہارانی، میں چاہتا ہوں کہ اس دل پذیر قید کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے. یا تو میدان مار لوں یا میدان میں کام آؤں، تیسری کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی. دونوں صورتوں میں آپ کی محبت کا طلبگار ہوں. راجہ پورس، آپ میدان کو سدھاریے. میں امبی کے کیمپ کا جائزہ لیتی ہوں. ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص نکل آئے جو اپنے راجہ کی طرح بزدل اور غدار نہ ہو. میں ایسے سرماؤں کو آمادہ پیکار کرنے کا آخری دم تک کوشش کرتی رہوں گی. میرے دل میں جو راز چھپے ہیں انہیں سربستہ ہی رہنے دیں. میری دعا ہے پورس کہ زندہ رہو اور فتح کے پھریرے لہراؤ. حال دل بتانے میں تاخیر حبس ہے. کیوں نہیں کہہ ڈالتی کہ میری منتیں بامراد ہوئیں اور تمہارا دل پسیجا؟ کہہ ڈالو. کیا تم چاہتی ہو کہ میں بے مراد دنیا سے اٹھ جاؤں؟ ایسا نہ کہو پورس. میرے دل کی مہارانی، تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ اپنے دل کو سمجھاؤ کہ میری محبت کا اعتراف کرے، تاکہ میں میدان کارزار میں پورے ولولے کے ساتھ اتر سکوں. مہاراج، حملے کو روکنے کے لیے بڑھو. کامیابی تمہارے قدم چومے، مگر آپ بہر صورت کامگار رہیں. آگے بڑھو میرے راجہ، میری فکر چھوڑو اور آزادی کی دیوی پر نثار ہو جاؤ. رانی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنی فوج کو پیش قدمی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی. یوں مجھے قید رکھ کر مجھ سے راجہ امبی اپنی غداری کی توثیق تو نہیں کرانا چاہتا؟ کیا اس کی محبت کا یہی اظہار ہے کہ میرا غلام ہی میرا والی بن بیٹھے؟ جب وہ میرا دل نہ جیت سکا تو اس نے مجھے قیدی بنا لیا. آپ غلط سمجھ رہی ہیں مہارانی صاحبہ. میرا بھائی اب بھی آپ کی زلف کا اسیر ہے. دیکھیے تو صحیح وہ کس طرح آپ کی حفاظت کا اہتمام کر رہا ہے. ہمارے ارد گرد جنگ برپا ہے. فوجیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر تلی ہیں. اس حالت میں آپ کو غیر محفوظ نہیں چھوڑا جا سکتا. مہارانی، صرف یہی ایک قلعہ ہے جہاں آپ کی جان سلامت رہ سکتی ہے، دریا کے اس پار سکون گھاٹ پر. لعنت ہے ایسے سکون پر. میری رعایا اپنی مہارانی کے لیے جان لڑا رہی ہو. راجہ پورس دشمن کو دلیری سے للکار رہا ہو اور میں یہاں بیٹھی رہوں. مجھے حملہ آوروں کے ساتھ صلح کا جھانسا دیا جائے. اسی پر بس نہیں، اب مجھے دعوت دی جائے کہ میں آپ کے بھائی کے قلعے میں راحت و آرام کی زندگی بسر کروں. رانی، میری افسردہ آنکھوں کو عیش و نشاط کے نظارے دکھانے کا فقط یہ مقصد ہے کہ میرے رنج و غم کا مذاق اڑایا جائے. تو مہارانی، آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا بھائی اس عزیز ہستی کو خطرے میں ڈال دے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے؟ بہت خوب. مجھے خطرے سے بچانے کے لیے وہ دل پھینک عاشق اپنے قلعے کو میرا قید خانہ بنا رہا ہے. ادھر اس کا رقیب میرے لیے جان جوکھوں میں ڈال رہا ہے، ادھر وہ مجھے قید خانے میں ڈال کر پہرے بٹھا رہا ہے. بلند اقبال پورس، جس کی تھوڑی سی جدائی آپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے،
اور آپ اس قدر بے چین ہیں کہ اس کی تلاش میں میدان جنگ میں خاک چھاننے پر تیار ہیں. اب اسے بھول جائیے. میں تو اس کی لاش کے ساتھ ستی ہونے کو باعث فخر سمجھتی ہوں. میری سلطنت جاتی رہے بلا سے، مگر دیکھنا چاہتی ہوں کہ فاتح سکندر کلوفیلا کے دل میں بسنے کے لیے کیسی قربانی کرتا ہے. تو فورس کے لیے آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں. وہ ابھی بابا زنجیر یہاں آیا چاہتا ہے. ہم تو صرف اس مال غنیمت کی حفاظت کر رہے ہیں جو فاتحانہ عشق نے حاصل کیا. ابھی تمہارا دل سکندر کی فتح کے ترانے گا رہا ہے، لیکن عشق کا بھوت اترے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. بھائی جان آ رہے ہیں اور اب ظاہر ہو جائے گا کہ کس کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں. اگر پورس ذرا کم جوشیلا ہوتا، ایک ہمدرد کی رائے مان لیتا، تو مجھے اس کے افسوسناک انجام کی خبر نہ سننا پڑتی. کیا پورس؟ اس کا قصہ تمام ہو گیا. جنگجوئی کے جنون میں اس جال میں جا پھنسا جس سے میں نے بارہا اسے خبردار کیا تھا. گو وہ میرا رقیب تھا، مگر میں یہ کہنے سے دریغ نہیں کروں گا کہ اس کی قوت بازو نے حریف کے مقابلے میں ہمت نہیں ہاری. اقتدار کے تخت کے لیے دونوں میں سخت مقابلہ تھا اور وہ دشمن کا بھرپور مقابلہ کر رہا تھا. اور اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، بس وہ بھڑک اٹھا اور قوت فیصلہ کا توازن قائم نہ رکھ سکا. اندھا دھند حملے کرنے لگا. فوج کا شیرازہ بکھر گیا، اس کے قدم اکھڑ گئے. آخر پورس بھی اس بگدر میں شامل ہو گیا اور پریشانی کی حالت میں اس نے مدد کی التجائیں کی اور اس فریق سے مدد مانگی جس کی پیشکش وہ رد کر چکا تھا. تو پھر کیا آپ کی حب الوطنی کا جذبہ صرف منت و خوشامد ہی سے بیدار ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ کو مجبور نہ کیا جائے آپ کے قدم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اٹھ نہیں سکتے. پورس کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا. تعجب ہے کہ دلیری کے اس عظیم مظاہرے کے بعد بھی آپ کی غیرت نے جوش نہیں مارا. اب آپ تشریف لے جائیں اور اس دیوتا کی بندگی کیجئے جو آپ کی بہن نے آپ کے لیے چھانٹا ہے. اس کے ظالمانہ احکام کی تعمیل کیجئے. جس عورت سے آپ محبت کے دعوے دار ہیں اسے بھی انہی زنجیروں میں باندھیے جن سے آپ کا رکیب جکڑا ہوا ہے. حب الوطنی اور جرت کا علمدار پورس میرے لیے ایک دیوتا بن چکا ہے جس کی پوجا میرے دل میں ہوتی رہے گی. آج غروب آفتاب سے پہلے میں یہ اعلان کر دوں گی کہ میں کسے چاہتی ہوں اور کس سے نفرت کرتی ہوں. مہارانی میری بات سمجھے. سچ عرض کرتا ہوں کہ سکندر مہارانیوں کو قید و تعزیز سے ہراساں نہیں کرنا چاہتا. وہ جانتا ہے کہ ایسے حسین و جمیل قیدی کس سلوک کے مستحق ہوتے ہیں. اس کے درائے کرم کو جوش میں آنے دیجیے. وہ تخت جسے پورس کی خود پسندی اور حماقت نے زوال کے بھنور میں ڈال دیا تھا وہ بحال ہو سکتا ہے. پھر میری تلوار ذمہ دار ہوگی کہ کوئی اس مقدس ہستی کو ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرے. یعنی دشمن سے اپنی ہی سلطنت بھیک میں مانگ کر لوں؟ اپنے حق کے حصول کی خاطر آپ جیسے ابن الوقتوں کے آگے ہاتھ جوڑتی پھروں؟ میں مرتی مر جاؤں گی، مگر مجھے گوارا نہیں کہ جس دشمن نے مجھے تخت سے میرا تخت چھینا ہو وہ اب ہاتھ پکڑ کر مجھے اس پر بٹھائے. آج تک جو راجہ اور مہارانیاں سکندر کی تلوار کی تاب نہ لا سکیں ان کے زخموں پر اس کے دستے شفقت نے مرہم لگایا. دارا کی ماں کے ساتھ اس نے ایک سعادت مند بیٹے جیسا سلوک کیا.
اور اس کی ملکہ کے لیے وہ ایک جانثار بھائی ثابت ہوا۔ ایرانی شاہی خاندان کی عورتیں میرے لیے قابل تقلید نہیں۔ کیا آپ کو توقع ہے کہ میں سکندر کے دربار میں خادموں کی طرح حاضر رہوں گی، اس کی جہاں گردی میں اس کے ساتھ ساتھ پھروں گی اور اس بات پر ناز کروں گی کہ اس نے کیسی نازک خوبصورت زنجیریں مجھے پہنا رکھی ہیں؟ راجہ امبھی، اگر سکندر کو تاج بخشی کی خواہش ہے تو کیوں نہیں ہمارے تاج اٹھا کر آپ کو دے دیتا، اور کیوں آپ کے سر کو مانگے تانگے کی قلزیوں سے مرسا نہیں کرتا؟ ابھی وقت ہے کہ آپ غداری کے بدنما داغ کو اپنی جد و جہد سے دھو ڈالیں، مگر آپ جیسے زمانہ ساز صرف ایک دفعہ غداری کرنے پر بس نہیں کرتے، بلکہ ان کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے غضب کی آگ کو چاپلوسی کی اوج سے بچائیے مہاراج۔ جب تک فاتح کی عنایت آپ کی کامیابی کو یقینی نہیں بنا دیتی، ابھی مہارانی غصے سے دیوانی ہو رہی ہے اور جو منہ میں آتا ہے کہہ رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ تخت نشین ہونے پر رضامند ہو جائے گی۔ آخر کار آپ نہ صرف اس کی دولت و حشمت بلکہ اس کے دل کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ تو کہیے کہ آپ نے فاتح سکندر عظیم کو کیسا پایا؟ ہمیں اس سے کیسے سلوک کی امید رکھنی چاہیے؟ بہن، یقین نہیں آتا کہ اس کم عمری میں اس نے ایسے عظیم مارکے سر کیے ہیں، لیکن اس کی پیشانی پر شجاعت اور اقبال کا ستارہ ضرور چمک رہا تھا۔ اس کی آگ برسانے والی آنکھیں اور شاہانہ انداز بتا رہا تھا کہ وہی سکندر ہے، اور اس کا باروب چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کس قدر عالی حوصلہ انسان ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانی کے لیے اس کی آنکھ اس کے بازو سے زیادہ بل رکھتی ہے۔ وہ میدان جنگ سے واپس آ رہا تھا تو میں اس کا جاہ جلال دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی شجاعت کے کرشمے دکھانے لگا۔ آخرکار محبت کی پکار فتح کی خوشی پر غالب آئی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ واپس جائیے اور اپنی بہن سے کہیے کہ اپنی منموہنی آنکھوں کو اس فاتح کے دیدار کے لیے تیار کرے جو اپنی فتوحات کے پھل کے ساتھ اپنا دل بھی اس کے قدموں پر ڈالنے کے لیے آ رہا ہے۔ بس یوں سمجھ کے اب تم نہ صرف میری قسمت کی مالک ہو، بلکہ میں اپنی قسمت کو بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اطمینان رکھیے مہاراج، خدا نے چاہا تو آپ کا بال بھی بھیگا نہ ہوگا۔ اگر فاتح میری محبت کے جال میں پھنس گیا تو ساری دنیا آپ کے اشاروں پر چلے گی۔ ہفستیاں، جاؤ اور جا کر پورس کو تلاش کرو۔ جب تک وہ نہ ملے گا مجھے بھی چین نہ آئے گا، مگر یاد رہے اسے زندہ گرفتار کرنا ہوگا، خواہ اس کی خاطر کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ بچ جائیں۔ مہاراج، تو یہ خبر درست ہے کہ وہ گمراہ مہارانی ایک تند مزاج اور ناعاقبت اندیش پورس کو آپ سے زیادہ عزیز رکھتی ہے؟ آپ راجہ پورس کی ذرا پرواہ نہ کریں، اب اس کی مملکت آپ کی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت ہے جس کے سامنے اس مغرور مہارانی کے تکبر کے سب بل نکل جائیں گے۔ میں اس کا ملک بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جائیے اور اپنی محبت کے ہدیہ میں 3 تاج
अपनी महारानी अक्षियाना के सामने पेश कीजिए। आपका ताज, पोरस का ताज, और महारानी अक्षियाना का अपना ताज। ये आपकी फयाजी की इंतहा है अजीम सिकंदर। आप तो मेरी तवक्कुआत से ज्यादा फयाज साबित फुर्सत हुए। के वक्त शुक्र बजा लाइएगा। इस वक्त जाइए, आपकी मोहब्बत आपके इंतजार में है। जाइए और उसके दिल को फतह कीजिए। रानी, मैं इश्क की इस जंग में दिलो जान से आपके भाई की मदद करूंगा, लेकिन मैं ये सब सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं। क्या इसका इनाम मेरी शोहरत के सिवा और भी कुछ मिलेगा? मैं पहले ही इतनी बड़ी फतह का सारा माहसल राजा अंबी के हवाले कर चुका हूं, और अब एक हारे हुए आशिक की तरह आपको देख रहा हूं। क्या आप इस फातह वक्त को अपने दिल का मेहमान बनाएंगे? मेरे जज्बा इश्क ने मेरी मदद की और मुझे जंग में कामयाब किया, और यूं मुझे शर्फ़े बारियाबी मिला। देखिए देखिए, चारों तरफ से मेरी ताबेदारी और वफादारी की सदाएं बुलंद हो रही हैं, मगर मैं आप पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर आप अपने इकरार से फिरना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। ये फातह वक्त आपका इनकार सुनने का हौसला रखता है। मेरा दिल इतना बेवकूफ़ नहीं कि जब हर कोई आपके आगे सर नगू हो तो ये बगावत के राग उलापे। मैं आपकी अजमत के आगे सर झुकाती हूँ। आपकी ताकत ने सैकड़ों बादशाहों को आपके कदमों में डाल दिया है। हिंदुस्तान को फतेह करना तो आपके लिए एक खेल था। आप बड़े से बड़े बहादुरों को शिकस्त दे सकते हैं। आपकी शफकत पत्थर दिलों को भी मोम कर देती है, मगर जहां पनाह, आपकी मोहब्बत का ये इनाम मेरे लिए तकलीफ और परेशानी का सामान भी है। मुझे ये डर खाए जाता है कि कहीं मेरे दिल पर काबिज होने के बाद आपका दिल ना भर जाए और आप मुझे जुदाई की आग में जलने के लिए छोड़ जाएं। हजूर जैसी हस्तियों की मोहब्बत बेसबात होती है। वो हमेशा नामवरी की धुन में मगन रहते हैं। मुमकिन है कि जिस वक्त आप मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हों, उसी वक्त आपका दिल मजीद फतुहात की तदबीरों में अटका हो। भोली रानी, मोहब्बत की रमजों से आप कितनी नाआशना हैं। मुझे तस्लीम है कि मारकाए जंग के दौरान मेरे दिल में सिर्फ नामवरी की तमन्ना होती है, और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि शाह से लेके गदा तक मेरे मतियो ताबे हो जाएं। महव शाह ने ईरान ने अपने बादशाहों से बढ़कर सख्त हमले मेरे दिल पर किए, मगर मैंने उनके हुस्न जमाल को आंख उठा तक न देखा। सिर्फ नामवरी का मतवाला रहा। रानी, मैं उस वक्त तक दर्द मोहब्बत से नाआशना था जब तक कि आपकी जालिम आंखों ने मेरे दिल पर नया चरका ना लगाया। अब इसे फतह की आरजू नहीं रही, बल्कि ये अपनी किस्मत पर इतराने लगा है। अगर आपकी आंखें कमाल मेहरबानी से इसकी मोहब्बत को शर्फ़े कबूल अता कर दें तो फिर देखें सिकंदर का दिल हजरत इश्क का इस्तकबाल कैसे करता है। अगर मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए
تو ہر طرف ہمارے نام کی پرہیبت صدائیں بلند ہوں گی اور ایسے یہ مقامات تک جائیں گی جن کا کسی نے نام تک نہ سنا ہوگا. وہاں ہمارے ناموں پر مندر تعمیر ہوں گے جہاں آج تک کسی دیوتا کا ہیکل نہ بنا. ہاں ہاں، فتح آپ کی باندی بن کر آپ کی ہمراہ جائے گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب سمندر آپ کو جہانگیری کی موجوں پر سوار کر کے مجھ سے دور لیے جائے گا تو اس کا بے انتہا پانی میری یاد کو آپ کے دل سے دھو ڈالے گا. جب آپ تمام دنیا کو فتح کر لیں گے، جب تمام فرمانروا آپ کے قدموں پر گر پڑیں گے، جب کرۂ ارض کا دامن آپ کی ہیبت سے لرزاں ہوگا، تو اس وقت کیا آپ کو یہ خیال آئے گا کہ ایک مجبور رانی کالے کوسوں دور آپ کی یاد کے سہارے جی رہی ہے؟ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کی محبت کی جو نعمت مجھے بعد ہزار خرابی میسر آئی ہے، میں اسے یہاں چھوڑ جاؤں گا؟ یا پسند نہیں کرتی کہ میرے ہاتھوں سے بر اعظم ایشیا کی بادشاہت کا تاج آپ کے سامنے پیش ہو؟ مہاراج، آپ جانتے ہیں کہ میری رضا میرے بھائی کی مرضی کی پابند ہے. تو پھر سارے ہندوستان کو اس کے قدموں میں گر کر میری سفارش کرنا ہوگی. مجھے اپنے بھائی سے بے غرض محبت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے رقیب کو، جس نے آپ کے لشکر کا راستہ روکنے کی ناکام کوشش کی، میرے بھائی کے محبوب کو چھیننے کا موقع نہیں دیں گے. بے شک پورس ایک بہادر رقیب ہے. میں نے اسے لڑائی کے گھمسان میں دیکھا اور ہم آمنے سامنے بھی ہوئے، مگر اس نے مقابلے سے منہ نہ پھیرا اور ہم ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرنے لگے. قریب تھا کہ ہم میں سے ایک تلوار کے گھاٹ اترتا کہ فوج کا ایک ریلا آیا اور وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا، مگر میں آپ کی خواہش کو ہر قیمت پر پورا کروں گا. ہاں، تو وہ گمراہ اور باغی مہاراجہ گرفتار ہو گیا. ہر جگہ تلاش کی مگر کچھ پتہ نہ ملا. مارا گیا، بھاگ نکلا، کوئی نہیں بتا سکتا. اس کی بھاگتی ہوئی فوج کا کچھ حصہ مڑ کر کھڑا ہو گیا اور ہمارے لیے مزید تعاقب مشکل ہو گیا. لڑائی جاری ہے مگر پورس کا زندہ گرفتار ہونا مشکل نظر آتا ہے. ان کے ہتھیار چھین لو مگر انہیں زندگی سے مایوس نہ ہونے دو. ہمارا مقصد صرف اس ضدی مہارانی اکشیانا کو عاجز کرنا ہے. رانی کلوفیلا، اس طرح مجھے آپ کے بھائی کا دل ہاتھ میں لینا ہے. جب تک اس کے دل کو چین نہ آئے گا میرا دل بھی بے قرار رہے گا. سکندر نے پورس کو نامہ لکھا، تجھے حکم ہے تو میرے پاس آ. جواباً لکھا اس نے کہ اے تاجور، کیا کشتہ دارا کو تو نے اگر کارنامہ ہے کیا؟ کیوں ہے اتنا غرور؟ تو مت آپ کو اس قدر کھینچ دوں. نہیں تجھ سے مجھ کو خطر زینہار. میرے پاس ہے لشکر بے شمار. نہ
ये भेजा पैगाम कि तू है शुजात में मशहूर यार। उधर तू है जंगावरों पहलवान, इधर मैं हूं मर्दे दलेरो जवान। हजारों सवाराने बेकार जू हुए तुश्ता ओ खस्ता कुल जारसू। बस अपने दिल में सोचिए ये जरा कि जाया हो क्यों बंदगाने खुदा। मुनासिब ये है या शहे सरफराज कि हम तुम हो तन्हा बहम रफ्तार। करे जिसको मैदान में फेरोज बख्त, वो हो मालिके किश्वरो ताजो तख्त। सिपाहदारे हिंदी ने भेजा जवाब कि बेहतर है शाहे आली जनाब, जुदाओं के लश्कर से मैदान में आ कि तन्हा हूं मैं तुझसे जंग आजमा। इधर से सिकंदर गरज में से शेर, उधर से आया पोर से हिंदी दले। वहीं खींच कर और उसने देव रवा की सुए बादशाह बेदरे। न लेकिन हुई कारगर से नहार, निगहदार था शाह का गर्दगार। किया जबकि शाह ने वक्ते सतेज, किया शाह ने जबकि वक्ते सतेज, लगा पोर से हिंद पे जख्म शमशीर तेज।